بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو مضمون بیان ہوا ہے، یہ مضمون پچھلی امتوں اور آسمانی صحائف اور کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن جتنے فصیح و بلیغ اور بہترین انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بیان ہوا ہے اور جو بہترین الفاظ یہ استعمال کیے گئے ہیں، یہ پہلی امتوں میں استعمال نہیں ہوئے۔ اچھا، یہ مضمون جو ہے قرآن کریم میں، جیسے سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 41 میں حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ابتدا کر کے کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جو سورہ نمل آیت نمبر 30 کے اندر ہے، اور یہ قرآن کا جز ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے خط کی جو ابتدا کی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی۔ اچھا، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ تو دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اول پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص شعوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے تو وہ اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ میں جو اب کام کروں گا وہ اچھائی کی طرف سے ہوگا۔ یعنی شعوری طور پر جو شخص اللہ کے نام سے کسی کام کو شروع کرے گا تو ظاہری بات ہے وہ برے کام کو شروع کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لے گا۔ اگر اس کی یہ عادت پختہ ہوگی کہ وہ ہر کام کے شروع میں اللہ کا نام لے گا تو وہ ضرور بضرور ایک درست اور اس کام کی طرف جائے گا جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور جس سے شریعت نے منع کیا ہے وہ کام نہیں کرے گا۔ تو یہ اس کا پہلا فائدہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس نے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ کسی کام کو شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اس کا یقین، اس کو اس بات پر یقین ہو جائے گا کہ اب میں نے جب اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا ہے تو میری جو ہے سمت بھی درست ہو گئی ہے، اور جب اس کی سمت جو ہے درست ہو جائے گی، اس کی جہت درست ہو جائے گی تو پھر اسے اس کام کے اندر بھٹکنے کا اندیشہ بھی نہیں رہے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسے اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی تائید بھی حاصل ہو جائے گی۔ ظاہری بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس کام کی ابتدا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی جائے تو وہ کام بے برکت ہوتا ہے۔ تو اب اگر ایک کلمہ گو انسان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے کسی کام کو شروع کیا تو ایک تو اس نے اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کر لیا، اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو گئی۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو با ہے، بسم اللہ کی با، یہ با جو ہے علماء کرام نے لکھا ہے استعانت کی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں مجھے مدد اور نصرت جس ذات کی حاصل رہے گی وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ تو جب آپ نے اپنے کام کے شروع میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لی تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو ہے اس میں مدد بھی ملے گی۔ اچھا، اب اس میں انسان نے جب اللہ سے مدد مانگی تو اس نے دو عظیم صفاتی نام کا سہارا لیا، الرحمن اور الرحیم۔ اب جب رحمان اور رحیم کا سہارا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں اس کام کو کر رہا ہوں، اگر اس کام میں مجھے تکلیف برداشت آ جائے تو آپ اپنی رحمت سے اسے دور کر دیجئے گا، اور اگر میں کوئی غلطی کر بیٹھوں، یعنی نام تو میں نے تیرا لیا ہے لیکن تیرا نام لینے کے باوجود اگر میں اس کام کی انجام دہی میں کوئی نافرمانی کر بیٹھوں یا کوئی ایسا کام کر بیٹھوں جو تیری ذات میں، جو تیرے نزدیک ناپسندیدہ ہو، تو یا اللہ مجھے اس میں معاف کر دینا۔ تو الرحمن اور الرحیم کا سہارا لینے کا یہی فائدہ ہے۔ تو کل آخرت میں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے اس شخص کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیں گے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم جب انسان پڑھتا ہے تو یہ در حقیقت
اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو پورا کرنا ہے. جیسے جب قرآن مجید کی پہلی آیات نازل ہوئی غار حرا کے اندر، تو کیا آیات تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ علق کی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے نبی اللہ کے نام سے پڑھیے. تو یہ بسم اللہ پڑھنا کسی کام کے آغاز میں در حقیقت اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اور اس تعمیل کرنے سے بھی فوائد حاصل ہوں گے. اور دوسری بات اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ ہمیں جو نطق اور گویائی یعنی ہمارے بولنے کی جو صلاحیت ہے، یہ در حقیقت ہماری اس میں جو ہے خصوصیت نہیں ہے، خاصیت نہیں ہے کہ ہم جو ہے بولنا شروع ہو گئے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر انعام ہے کہ اس نے ہمیں بولنے اور بات کرنے کی صلاحیت عطا کی. جیسے قرآن مجید کی سورہ رحمان کے اندر الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان ہے وہ ذات جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے جو ہے بات کرنے کی، بیان کرنے کی صلاحیت سکھائی.